ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اہلا وسہلا ومرحبا. آپ سب کو ویلکم کرتی ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص علم کے راستے پر چلے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے. آپ سب کو علم کی مجلس میں، قرآن کی مجلس میں خوش آمدید کہتی ہوں اور دعا کرتی ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ واقعی ہمارے لیے جنت کی راہیں آسان کر دے. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. تیسواں پارہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عم يتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون. کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون. الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا وخلقناکم ازواجا وجعلنا نومکم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات الفافا. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. عم یتساءلون، کس چیز کے متعلق وہ آپس میں سوال کر رہے ہیں. عن النبأ العظیم، اس بڑی خبر کے متعلق. الذی ہم فیہ مختلفون، جس میں وہ ایک دوسرے سے اختلاف رکھتے ہیں، یعنی قیامت کے بارے میں یا پھر قرآن مجید کے بارے میں. اہل مکہ کو خطاب ہے کہ تم آپس میں ایک دوسرے سے چہ میں گوئیاں کرتے ہو، قرآن سنتے ہو، آخرت کے بارے میں سنتے ہو اور پھر کبھی اس کو مانتے ہو، کبھی اس کا انکار کرتے ہو، کبھی اس کے بارے میں شک کرتے ہو. تو انہیں بتا دیا گیا، وارن کر دیا گیا کہ اگر آج ایمان نہیں لاتے تو جلد ہی تمہیں اس کی حقیقت پتہ چل جائے گی. کلا سیعلمون، ہرگز نہیں، جلد ہی انہیں معلوم ہو جائے گا. ثم کلا سیعلمون، ہاں یقیناً انہیں جلد ہی معلوم ہو جائے گا. یعنی آج اس دنیا میں اگر کوئی انسان آخرت کا انکار کرتا ہے، قیامت کے آنے کا انکار کرتا ہے، تو اس کے انکار سے ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ قیامت نہ آئے. وہ تو آئے گی، اور جب آئے گی تو وہ اتنے بڑے پیمانے پر آئے گی کہ یہ خود دیکھ لیں گے، یہ سب جان لیں گے، اور پھر کوئی بھی وہاں سے بھاگ نہ سکے گا. لیکن اس کے آنے سے پہلے پہلے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کائنات کی نشانیوں کو دکھا کر اس کے بارے میں یقین دہانی فرما رہے ہیں. الم نجعل الارض مہادا، کیا ہم نے زمین کو ایک گہوارہ نہیں بنایا. والجبال اوتادا، اور پہاڑوں کو میخوں کی طرح گاڑ دیا. وخلقناکم ازواجا، اور تمہیں جوڑے جوڑے پیدا کیا. وجعلنا نومکم سباتا، اور ہم نے تمہاری نیند کو آرام کا ذریعہ بنایا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں پر ان لوگوں کو جو انکار کر رہے تھے کچھ نشانیاں دکھا رہے ہیں کہ کیا ہم نے تمہیں بڑی بڑی نعمتوں سے نوازا نہیں؟ کیا ہم نے تمہارے لیے زمین کو نرم اور تمہارے لیے کھیتی باڑی کرنے، گھر بنانے، راستے بنانے کے لیے ہموار نہیں کر دیا؟ اور پہاڑوں کو میخیں نہیں بنا دیا کہ وہ تمہیں لے کے ڈھلک نہ جائیں؟
اور تمہارے اندر مرد اور عورت کی شکل میں جوڑا پیدا کیا تاکہ تم ایک دوسرے سے سکون حاصل کرو، آپس میں ایک دوسرے سے محبت ہو اور دونوں سے پھر اولاد ہو، تو یہ تمام نعمتیں تمہیں عطا نہیں کی. پھر اسی طرح تمہاری نیند کو تمہاری راحت کا ذریعہ بنایا کہ جو تمہیں ان تمام چیزوں سے کاٹ دیتی ہے جو تمہیں تکلیف دیتی ہیں، یعنی نیند سے تمہیں بے پناہ فائدے حاصل ہوتے ہیں. کہا جاتا ہے کہ نیند صرف تھکاوٹ ہی دور نہیں کرتی، انسان کے جسم سے بہت سے زہریلے مادوں کے اخراج کا باعث بھی بنتی ہے، صحت کے لیے انتہائی ضروری ہے. اور جہاں تک نیند کا تعلق ہے تو نیند کے معاملے میں ہم سب کو فطرت کی طرف آنا چاہیے، یعنی رات کو وقت پر سونا چاہیے اور دن کو کام کاج کے لیے رکھنا چاہیے. رات کو دیر سے سونا خلاف فطرت عمل ہے اور عشاء کے بعد جاگتے رہنے کی ممانعت کی گئی ہے. یاد رکھیے، جب ہم ایک سنت کے خلاف جاتے ہیں، جب ہم ایک چیز ایسی کرتے ہیں تو اس کے نتیجے میں بہت سی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. ابو برزہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء سے پہلے سونا اور اس کے بعد گفتگو کرنے کو ناپسند فرماتے تھے. حضرت عائشہ کہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز سے پہلے نہیں سوتے تھے اور عشاء کے بعد باتیں نہیں کرتے تھے، اور عشاء کے بعد خاص طور پر لغویات میں مشغول ہونا، بیکار کے کام کرنا، ادھر ادھر گپ شپ لگانا، فون پر باتیں کرتے رہنا، ان تمام چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے. حضرت عمر بن خطاب ان لوگوں کو اس حرکت پہ مارتے تھے اور کہتے تھے تم رات کے اول حصے میں گپے مارتے اور آخری حصے میں سوتے ہو، جبکہ مومن کی شان کیا ہے کہ وہ رات کے آخری حصے میں جاگتا ہے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عبادت کرتا ہے. تو جو لوگ فطرت پر ہوتے ہیں، ان چیزوں پر عمل کرتے ہیں، ان کی زندگیوں میں بہت سی مشکلات ختم ہو جاتی. جب ہم خلاف فطرت چلتے ہیں تو اس وقت نہ صرف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ایک حکم کی، ایک سسٹم کی نافرمانی اور خلاف ورزی کر رہے ہوتے ہیں، بلکہ اس کے نتیجے میں بہت سی مشکلات کو بھی فیس کر رہے ہوتے ہیں. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، اور رات کو پردہ پوش بنایا. وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، اور دن کو معاش کا وقت بنایا. اور پھر قریب کی نشانیوں کے بعد اوپر کی نشانیوں کی طرف متوجہ کیا گیا کہ جو ہر انسان کو نظر آتی ہیں. وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا، اور تمہارے اوپر 7 مضبوط بنا دیے، یعنی آسمان. وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَاجًا، اور ایک بھڑکتا ہوا چراغ بنایا. وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا، اور نچڑنے والے بادلوں سے لگاتار بارش برسائی. لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا، تاکہ اس سے ہم اناج اور سبزی اور گھنے باغ اگائیں. یعنی یہ بارش تمہارے لیے زمین پہ ہریالی لاتی ہے اور تمہارے لیے بے شمار فائدوں کی چیز ہے، جس میں سبزیاں اور پھل اور غذائیں جو ہے وہ اگتی ہیں. یہ ساری نشانیاں اس بات پر دلیل ہیں ان یوم الفصل کان میقاتا، کہ بے شک فیصلے کا ایک دن مقرر ہے، یعنی فیصلے کا دن ایک مقرر وقت پر آ ہی جائے گا. جس رب نے یہ سب کچھ بنایا، اس رب نے ہی قیامت کے بارے میں تمہیں بتایا، اس لیے اس کا آنا بعید از قیاس نہیں. جس دن سور پھونکا جائے گا، قیامت کیسے آئے گی؟ سور پھونکا جائے گا تو تم فوج در فوج نکل آؤ گے، یعنی زمین کی تہوں کے اندر سے جیسے فوجیاں اور لشکر نکلتے ہیں کہیں سے، ایسے ہی انسان نکل آئیں گے. اور آسمان کھولا جائے گا تو وہ دروازے ہی دروازے ہو جائے گا، اور پہاڑ چلائے جائیں گے تو وہ چمکتی ریت بن جائیں گے. اور دوسری جگہوں پر آتا ہے کہ پھر ان کو اڑا دیا جائے گا، وہ رنگین روئی کی طرح اڑ رہے ہوں گے. اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ زمین بالکل صاف ستھری ہو جائے گی. ان جہنم کانت مرصادا للطاغین مآبا، جہنم یقیناً ایک گھات ہے جو سرکشوں کا ٹھکانہ ہے، جس میں وہ مدتوں پڑے رہیں گے. نہ وہ اس میں ٹھنڈک کا مزہ چکھیں گے اور نہ کسی مشروب کا. الا حمیما وغساقا، بس ان کے لیے گرم پانی اور بہتی پیپی ہوگی. یہ بدلہ ہے ان کے عملوں کے موافق، وہ حساب کی تو امید ہی نہیں رکھتے تھے. انہم کانوا لا یرجون حسابا وکذبوا بآیاتنا کذابا، اور ہمہ وقت ہماری آیات کو جھٹلایا کرتے تھے، اور ہم نے یہ ساری چیزیں ایک کتاب میں محفوظ کر رکھی تھیں. اور انہیں کہا جائے گا اب مزہ چکھو، ہم تمہارے لیے عذاب کے سوا کسی چیز میں اضافہ نہ کریں گے. جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 69 درجے 69 ٹائم زیادہ ہاٹ ہے، گرم ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ اس کی گرمی میں کمی نہیں ہوگی. دنیا میں جب کوئی آگ بھڑکائی جاتی ہے تو تھوڑی دیر کے بعد شعلے بیٹھنے لگتے ہیں، ٹھنڈے ہونے لگتے ہیں،
آگ کے اندر اگرچہ وہ تیزی ہوتی ہے لیکن وہ تیزی کم ہو جاتی ہے، لیکن جہنم کے اندر کی جو آگ ہے اس کی تیزی کم نہیں ہوگی، بڑھتی چلی جائے گی. فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا، اب مزہ چکھو اس دن کے انکار کا اور غلط کام کرنے کا کہ ہم تمہارے لیے عذاب کے سوا کسی چیز میں اضافہ نہیں کریں گے. یعنی بڑھے گا یا زیادہ ملے گا تو عذاب بھی ملے گا. اس کے برعکس تقوی والے، ان للمتقین مفازا، پرہیزگاروں کے لیے، تقوی والوں کے لیے یقیناً کامیابی کا ایک مقام ہے. باغات اور انگور، نوجوان اور ہم عمر عورتیں اور چھلکتے ہوئے جام، وہاں نہ کوئی بےہودہ بات وہ سنیں گے اور نہ جھوٹ. یعنی جنت لغو اور بے فائدہ باتوں سے پاک ہے، یعنی اس میں کوئی گناہ والی بات نہیں ہوگی، کوئی کسی سے جھوٹ نہیں بولے گا، کوئی کسی کو چیٹ نہیں کرے گا، کوئی کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرے گا، بلکہ وہ سلامتی کا گھر ہے اور اس میں موجود ہر چیز نقص سے پاک ہوگی. اور جنتیوں سے کم تکلیف جو ہے اس کی بھی نفی کی گئی ہے. یعنی فزیکل ٹارچر تو کسی صورت میں ہوگا ہی نہیں کسی بھی شکل میں، کیونکہ پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں کہ وہاں کا ٹیمپریچر بھی بہت زبردست ہوگا، نہ سخت سردی ہوگی نہ گرمی ہوگی بلکہ درمیانہ رہے گا. اسی طرح نہ بہت تیز روشنی ہوگی دھوپ کی اور نہ ہی بالکل بادلوں کا اندھیرا ہوگا، بلکہ درمیانہ درجے کی روشنی ہوگی کہ جو آنکھوں کو بھائے اور سارے مناظر کو خوبصورت بنا دے. کبھی کبھی ایسے بادل ہوتے ہیں کہ زمین پر ایک عجب سی روشنی ہوتی کہ سبز رنگ بھی بکھر جاتا ہے اور باقی رنگ بھی تیز ہو جاتے ہیں اور ایک آنکھوں کو بھانے والا منظر ہوتا ہے. تو وہاں کی ہر چیز ہی بہترین ہوگی، یعنی کوئی ادنا درجے کی بھی تکلیف نہیں ہوگی، حتیٰ کہ کوئی کسی کی بات سے ہرٹ نہیں ہوگا، یعنی کسی کو کسی کی کوئی بات بری ہی نہیں لگے گی. تو آپ دیکھیے کہ دنیا میں ایسا موقع نہیں آتا، شادی کا موقع ہو، غمی کا موقع ہو، کوئی فنکشن ہو، کوئی بڑی گیدرنگ ہو، تو کسی نہ کسی کی کوئی بات بری لگ جاتی چاہے وہ صحیح کیوں نہ ہو. لیکن وہاں پر کسی کو کسی کی کوئی بات بھی بری نہیں لگے گی، صرف سلامتی کی باتیں ہی ہوں گی. لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثیما الا قیلا سلاما سلاما، سلامتی ہی سلامتی، امن ہی امن. جزاء من ربک عطاء حسابا، یہ آپ کے رب کی طرف سے بدلہ ہے جو اپنے اپنے اعمال کے حساب سے ملے گا. جنت میں مختلف درجات ہیں اور ہر ایک کا درجہ اس کے عمل کے مطابق ہوگا. تو یہ رب کی طرف سے ہوگا جو آسمانوں، زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، سب چیزوں کا مالک ہے، بڑا مہربان ہے. اس دن اس سے کوئی بات تک نہ کر سکے گا، جس دن جبریل اور باقی سب فرشتے صف بستہ کھڑے ہوں گے لائنز کے اندر پورے ڈسپلن کے ساتھ. رحمان سے بس وہی بات کر سکے گا جسے رحمان خود اجازت دے اور جو درست بات کہے. یعنی ایسا نہیں کہ ہر ایک اٹھ کے کوئی سفارش کر لے گا، یہ اللہ تعالیٰ کے اذن سے ہوگا. یہ وہ دن ہے جو ایک حقیقت ہے، ذالک الیوم الحق، یہ دن سچا دن ہے، یہ ہو کر رہے گا، یہ ہم سب کو دیکھنا ہوگا. اب جو شخص چاہے اپنے رب کی طرف واپس جانے کی راہ اختیار کر لے. ہم نے تمہیں اس عذاب سے ڈرایا ہے جو قریب آ پہنچا ہے. اس دن آدمی وہ سب کچھ دیکھ لے گا جو اس کے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے. انسان اپنے سارے اعمال کو سامنے پائے گا، سب کچھ نظر آئے گا. ایک چھوٹی سی بات پر اگر ہم نے اپنے ماتھے پہ بل بھی ڈالے تو وہ بھی ہمیں نظر آ جائیں گے کہ ہم نے کس موقع پر کس طرح ریئیکٹ کیا. اور کافر کہے گا کاش میں مٹی ہوتا، میں پیدا ہی نہ ہوتا اور آج حساب کتاب کا یہ دن دیکھنا ہی نہ پڑتا. سورۃ النازعات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات امرا یوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. قسم ہے ان فرشتوں کی
جو جسم میں غرق ہو کر ڈوب کر جان کھینچ لیتے ہیں. موت کے وقت کا منظر ہے کہ کس طرح فرشتے جسم کے اندر داخل ہو کر روح کو نکالتے ہیں. اور نزع کا مطلب ہوتا ہے سختی سے کھینچنا، یعنی جان جو ہے جیسے وہ چھپتی پھر رہی ہو تو وہ اسے چھوڑیں گے نہیں، اسے سختی سے کھینچ لیں گے. والناشطات نشطا، اور قسم ہے ان کی جو بند کھولنے والے ہیں، یعنی ہر طرح کی رکاوٹوں کو اندر سے دور کر لیں گے. والسابحات سبحا، اور ان کی جو کائنات میں تیزی سے تیرتے پھرتے ہیں، یعنی اپنے کام بجا لاتے ہیں، ہمیں نظر نہیں آتے لیکن وہ ہر طرف اللہ کے حکم سے دوڑتے پھر رہے ہیں. وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی فوری طور پر اطاعت کرتے ہیں. فالسابقات سبقا، پھر دوڑ کر ایک دوسرے سے آگے نکل جانے والوں کی، یعنی فرشتے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کا حکم بجا لانے میں ایک دوسرے سے آگے نکلتے ہیں. پھر ان کی جو کسی حکم کی تدبیر کرنے والے ہیں. جس دن کانپنے والی زمین کانپے گی، یعنی جب قیامت آئے گی تو شدید زلزلہ ہوگا. اس کے بعد زلزلے کا ایک اور جھٹکا پڑے گا، یعنی ایک کے بعد ایک، اور وہ زلزلہ ختم نہیں ہوگا. دل اس دن کانپ رہے ہوں گے اور ان کی آنکھیں سہمی ہوئی ہوں گی. وہ کفار مکہ کہتے ہیں کیا ہم پہلی حالت میں لوٹائے جائیں گے، یعنی مرنے کے بعد پھر دوبارہ پیدا کر دیے جائیں گے جبکہ ہم بوسیدہ ہڈیاں بن چکے ہوں گے. کہتے ہیں یہ واپسی تو بڑے گھاٹے کی بات ہوگی، وہ بس ایک گرجدار آواز ہی ہوگی. پھر وہ یکدم ایک میدان میں آ موجود ہوں گے، یہ میدان حشر ہوگا. هل اتاک حدیث موسیٰ، کیا آپ کو موسیٰ کی خبر پہنچی علیہ السلام، جب طوا کی مقدس وادی میں انہیں ان کے رب نے پکارا تھا کہ فرعون کے پاس جاؤ، وہ سرکش ہو گیا ہے. پھر اسے کہو کیا تیرے لیے ممکن ہے کہ پاکیزگی اختیار کرے. هل لک الی ان تزکا، تزکیہ کر لے، اپنی بری چیزوں سے اپنے ظاہر اور باطن کو پاک کر لے، اور میں تجھے تیرے رب کی راہ دکھاؤں تو ڈر جائے، یعنی اللہ کی عظمت تیرے دل میں آ جائے. چنانچہ موسیٰ نے اسے بڑی نشانی دکھائی، بہت بڑی، مگر اس نے اسے جھٹلا دیا اور بات نہ مانی. پھر واپس لوٹ گیا اور تدبیریں کرنے لگا، چالیں چلنے لگا. اس نے لوگوں کو اکٹھا کیا اور پکار کر کہنے لگا انا ربکم الاعلی، میں ہی تمہارا سب سے بڑا رب ہوں. یہ موسیٰ جس رب کی طرف بلا رہے وہ نہیں، میں رب ہوں. یعنی گویا اس نے اللہ کے ساتھ اپنے آپ کو شریک کیا. ایک تو ہوتا ہے نا دوسروں کو شریک کرنا، اور ایک یہ کہ خود کو شریک کر لیا، بلکہ اس کے بدلے میں اپنے آپ کو رب بنا کر پیش کیا. تو اس سے فرعون کے تکبر کا اندازہ لگائیے. نتیجہ کیا ہوا اس تکبر کا؟ کیا واقعی اس کے نفس نے اس کو جو دھوکہ دیا تھا، اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھا تو ویسے ہی تھا؟ نہیں. چنانچہ اللہ نے اسے آخرت اور دنیا کے عذاب میں پکڑ لیا. دنیا میں بھی ڈوب کر مرا اور پھر اس کی باڈی کو نشان عبرت بنا دیا گیا، اور اب مصر کے عجائب خانے میں اس کا جسم رکھا ہوا ہے، جو سب دیکھنے والوں کے لیے ایک نمونہ عبرت ہے. ان فی ذلک لعبرۃ لمن یخشی، اس واقعے میں سامان عبرت ہے اس شخص کے لیے جو اللہ کی گرفت سے ڈرتا ہے. کہ تکبر سے انسان کی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی شامت ہی شامت ہے. کیا تمہیں پیدا کرنا مشکل کام ہے یا آسمان کو جسے اس نے بنایا؟ یعنی انسان کی پیدائش مشکل نہیں جو تم سمجھتے ہو کہ دوبارہ کیسے پیدا ہوگا، بلکہ اس کے مقابلے میں آسمان کی تخلیق کو دیکھو کہ اس کی چھت کو بلند کیا، پھر اس میں توازن قائم کیا، اس کی رات کو تاریک کر دیا اور دن کو دھوپ نکالی، اور اس کے بعد زمین کو بچھا دیا جس سے اس کا پانی اور چارہ نکالا، اور پہاڑوں کو خوب جما دیا. یہ سب کچھ تمہارے اور تمہارے چوپایوں کے لیے سامان زندگی ہے. فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى، پھر جب وہ عظیم آفت آ جائے گی تو اس دن انسان یاد کرے گا جو کچھ اس نے کوشش کی ہوگی. یوم یتذکر الانسان ما سعی، اس دن ہر انسان اپنی کوشش کو یاد کرے گا جو اس نے دنیا میں محنت کی، بھاگ دوڑ کی، جن کاموں کے پیچھے تھا، جو اس کا ہم و غم تھا، جس کے لیے وہ اپنی سوچ دوڑاتا تھا، جس کے پیچھے اس کا دل تھا، جس کے پیچھے وہ بھاگتا رہتا تھا. ان سب چیزوں کو یاد کرے گا کہ وہ کیا تھی، مقصد کیا تھا، نیت کیا تھی، منزل کیا تھی، زندگی میں گولز کیا تھے. اگر وہ آخرت اورینٹڈ تھے تو کامیاب ہی کامیاب ہوگا، اور اگر وہ صرف دنیا ہی کی دوڑ تھی تو انسان اس پہ پشیمان ہوگا.
وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَن يَرَىٰ، اور جہنم کو ہر دیکھنے والے کے سامنے لایا جائے گا. فَأَمَّا مَن طَغَىٰ، سو جس نے سرکشی کی، وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی. جس نے سرکشی کی یعنی اللہ کا حکم نہیں مانا، اپنا سر اٹھایا کہ نہیں میری عقل زیادہ ہے، میں زیادہ صحیح سوچ رہا ہوں. یہ قرآن آؤٹ ڈیٹڈ کتاب ہے، 1400 سال پہلے کی باتیں ہیں. تو جو شخص سرکشی دکھائے، تکبر کرے اور اس کتاب کے سامنے، اپنے رب کے سامنے نہ جھکے، اور کیوں؟ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، دنیا کی زندگی کو ترجیح دے، فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو جہنم ہی اس کا ٹھکانہ ہوگی. یعنی دنیا کی زندگی کو ترجیح دینا، اپنی خواہشات کے پیچھے دوڑنا اور اللہ کی نافرمانی کرنا، اس کا انکار کرنا اور اللہ کے احکامات کو نہ ماننا، یہ انسان کو برے انجام کی طرف لے جانے والا ہے. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، لیکن جو اپنے رب کے حضور جواب دہی کے لیے کھڑا ہونے سے ڈرتا رہا کہ ایک دن مجھے اپنے رب کے سامنے جا کے کھڑے ہونا ہے، اور اپنے آپ کو خواہش نفس سے روکے رکھا، یعنی ان خواہشات سے جن پر شریعت نے پابندی لگائی ہے، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو یقیناً جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہوگی. تو جنت میں جانے کے لیے کیا ضروری ہے؟ اپنی خواہشات کو کنٹرول کرنا، اپنے نفس کو کنٹرول کرنا، اپنے نفس کا تزکیہ کرنا. بعض حکماء کہتے ہیں جب آپ کوئی درست کام کرنا چاہیں تو اپنی خواہش کو پہچان کر اس کی مخالفت کریں. یعنی تمام اعمال میں سب سے افضل عمل خواہش کی مخالفت کرنا ہے. یعنی انسان یہ دیکھے کہ کیا میں صرف اپنے نفس کی سیٹسفیکشن کے لیے کام کر رہا ہوں یا اللہ رب العزت کی خاطر یہ کر رہا ہوں. یعنی صرف وہ کام ہی اچھے اچھے نہ کریں جن کو آپ کا دل چاہتا ہو، اور وہ چھوڑ دیں جن کو آپ کا دل نہ چاہتا ہو، بلکہ اللہ کا قرب عطا کرنے والے وہ سارے کام کریں، خواہ دل چاہتا ہو یا نہ چاہتا ہو. یعنی بعض لوگ نیکی کے کچھ کام کرتے ہیں لیکن وہ ان کی اپنی پسند اور چوائس کے بس ہوتے ہیں کہ ان کا دل چاہتا ہے وہ کریں. مثلا بیماروں کی عادت ہے یا غریبوں کی مدد ہے یا محتاجوں کی مدد، لیکن اگر انہیں نماز کی طرف بلایا جائے تو اس کو دل نہیں مانتا ان کا. تو یہ خواہش نفس کی پیروی ہے. بظاہر جیسے ہم بڑا نیک کام کر رہے ہیں لیکن حقیقت میں وہ اپنی ہی مرضی، اپنے سیلف سیٹسفیکشن کے لیے کچھ کر رہے ہوتے ہیں، اس میں نیت خالص نہیں ہوتی. تو اللہ کو جو چیز پسند ہے وہ یہ کہ ہر کام اس کی رضا کے لیے کیا جائے، کیونکہ سب نعمتیں اسی کی دی ہوئی ہیں. اور کیوں اس کی رضا کے لیے کیا جائے اور کیوں یہ مطالبہ کرتا ہے؟ کیونکہ اسی سے انسان کا خالص ہونا ثابت ہوتا ہے. یسألونک عن الساعۃ ایان مرساها، یہ لوگ آپ سے قیامت کے متعلق پوچھتے ہیں کہ وہ کب قائم ہوگی. آپ کو اس کے ذکر سے کیا واسطہ؟ اس کا علم تو آپ کے رب پر ختم ہوتا ہے. آپ تو صرف ایک ڈرانے والے ہیں اس شخص کو جو اس سے ڈر جائے. جب وہ اسے دیکھیں گے تو انہیں ایسا معلوم ہوگا گویا وہ دنیا میں بس ایک پچھلا یا پہلا پہر ٹھہرے تھے. سورۃ عبس. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عبس وتولى ان جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. وہ تر شروع ہوئے اور بے روحی کی کہ ان کے پاس ایک اندھا آیا، اور آپ کو کیا معلوم شاید وہ سمجھ جاتا. ان آیات کے پیچھے ایک پس منظر ہے. روایات میں آتا ہے کہ یہ آیات عبداللہ بن ام مکتوم کے سلسلے میں نازل ہوئی. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہنے لگے، اے اللہ کے رسول مجھے واعظ و نصیحت فرمائیے. اور وہ اس وقت انہوں نے کہا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین کے اکابر میں سے، بڑوں میں سے کسی بڑے کے ساتھ کوئی دین کی بات کر رہے تھے، اس کو سمجھا رہے تھے. تو چونکہ آپ پہلے سے ایک کام میں مشغول تھے تو اس لیے عبداللہ بن ام مکتوم جو ایک نابینا تھے جنہیں نظر نہیں آیا، تو ان کی انٹرفیئرنس آپ کو کچھ ناگوار سی محسوس ہوئی. تو آپ نے تھوڑا سا ان سے اعراض کیا، یعنی تھوڑا ان کو جواب نہیں دیا.
اور اس مشرک کی طرف توجہ کرتے رہے اور اس سے کہتے رہے کہ جو تمہیں میں کہہ رہا ہوں کہ کیا تم اس میں کوئی حرج پا رہے ہو؟ وہ کہتا نہیں. تو آپ کو امید تھی کہ شاید یہ مسلمان ہو جائے، لیکن اس کے باوجود چونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کو اخلاق کی بلندیوں پر فائز کیا ہے، تو اس لیے آپ کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فوراً فرمایا کہ نہیں، ایک نابینا شخص جو نصیحت قبول کرتا ہے اور جو کچھ سیکھنے کے لیے آیا ہے، اللہ کی نگاہ میں وہ کہیں زیادہ قیمتی ہے اس بڑے انسان سے کہ جو حجتیں کرتا ہے اور صحیح طور پر ماننے کو تیار نہیں ہے. تو اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ اللہ کی نگاہ میں ایک انتہائی معمولی انسان جس کو دنیا میں کچھ بہت امپورٹنس نہیں دی جاتی، اللہ کے یہاں بہت عظیم ہو سکتا ہے، اس کے درجات بہت بلند ہو سکتے ہیں اگر اس کے اندر ایمان ہے، اگر اس کے اندر اخلاص ہے، اور اگر وہ دین سیکھنے کا شوق رکھتا ہے بنسبت اس شخص کے کہ جو دنیاوی اعتبار سے بہت انفلوئنشل ہے، بڑا مقام رکھتا ہے لیکن دین کی طرف آنے سے کتراتا ہے. تو بظاہر یوں لگتا ہے کہ یہ شخص زیادہ فائدہ دے گا، لیکن اللہ کے نزدیک یہ کمزور انسان زیادہ قوی ہے اور زیادہ عزت والا ہے. تو اس سے ہمیں اندازہ کر لینا چاہیے کہ جن چیزوں کے پیچھے ہم دوڑ رہے ہیں وہ اللہ کے ہاں بڑا مقام دلانے والی نہیں، اللہ کے ہاں بڑا مقام اسی کا ہے جو اس کی طرف دوڑتا ہے. تو ہم سب کو دیکھنا چاہیے کہ ہماری دوڑ کس چیز کی طرف ہے، اللہ کی طرف، اللہ کی کتاب کی طرف، اللہ کے دین کی طرف، اس کے سیکھنے سکھانے کی طرف، یا صرف دنیا کی طرف یا دنیا کی خواہشات پوری کرنے کی طرف کہ جن کو اپنا کر ہم بعضوں کا سمجھتے ہیں کہ ہماری بہت شان و شوکت ہو جائے گی. تو اصل مقام اسی کا ہے جس کا مقام رب کائنات کی نگاہ میں بڑا ہو. ہمیں اپنا مقام وہی تلاش کرنا چاہیے. او یذکر فتنفعہ الذکریٰ، اور نصیحت قبول کرتا تو نصیحت اسے فائدہ دیتی، مگر جو شخص بے پرواہی کرتا ہے تو آپ اس کی ہدایت کے لیے اس کے پیچھے پڑے ہیں، حالانکہ اگر وہ نہیں سنورتا تو آپ پر کوئی ذمہ داری نہیں. مگر جو شخص کوشش کر کے آپ کے پاس آئے، کیونکہ کسی نابینا کا آنا آسان کام نہیں، اور وہ ڈرتا ہے، اس کے دل میں اللہ کا ڈر ہے، تو آپ اس سے غفلت برتتے ہیں. ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے. یہ قرآن تو ایک نصیحت ہے، جو چاہے اسے یاد رکھے. کلا انہا تذکرہ فمن شاء ذکرہ فی صحف مکرمہ. یہ قرآن قابل احترام صحیفوں میں درج ہے جو بلند مقام پر رکھے ہیں اور پاکیزہ ہیں، ان کاتبوں کے ہاتھ میں رہتے ہیں جو بڑے بزرگ اور نیکوکار ہیں. اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ یہ کتاب کوئی معمولی کتاب نہیں، اللہ کے ہاں اس کا بہت بڑا مقام اور مرتبہ ہے، اور اس کے ہر سٹیپ پر اس کو عزت اور فضیلت بخشی گئی ہے. اور جو شخص اس کتاب کو اہمیت دے گا، اس کو عزت بخشے گا، اللہ تعالیٰ اس کو بھی عزت بخشے گا. تو قرآن کا جو ماہر ہے وہ بھی معزز فرشتوں کے ساتھ ہوگا، لیکن جو اٹک اٹک کر پڑھتا ہے، اس کو پڑھنے میں دشواری پیش آتی ہے، تو اس کے لیے بھی دگنا اجر ہے. یعنی کوئی بھی شخص جو اس کتاب کی طرف آتا ہے وہ خیر پائے بغیر واپس نہیں جائے گا. قتل الانسان ما اکفرا، مارا جائے انسان وہ کیسا منکر حق ہے. اللہ نے اسے کس چیز سے پیدا کیا؟ نطفہ سے. اللہ نے اسے پیدا کیا، پھر اس کی تقدیر مقرر کی، پھر اس کے لیے راستہ آسان کر دیا، پھر اسے موت دی، پھر اسے قبر میں رکھا، پھر جب چاہے گا دوبارہ اٹھا کھڑا کرے گا. یعنی قبر اینڈ آف لائف نہیں ہے، اس کے بعد دوبارہ جی اٹھنا ہے. کلا لما یقض ما امرا، ہرگز نہیں، جس بات کا اسے حکم دیا گیا تھا وہ فرض اس نے قطعاً پورا نہیں کیا. انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے کھانے کی طرف دیکھے. ہم نے ہی اوپر سے پانی برسایا، پھر عجیب طرح سے زمین کو پھاڑا تو اس میں سے ہم نے اناج بھی اگایا، اور انگور اور ترکاریاں اور زیتون اور کھجور اور گھنے باغات اور پھل اور چارہ بھی اگایا. متاعا لکم ولانعامکم، یہ سب کچھ تمہارے اور تمہارے مویشیوں کے لیے سامان حیات ہے. فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، پھر جب کانوں کو بہرا کر دینے والی آ پہنچے گی، یعنی قیامت، جس دن کان سور کے پھونکنے کی وجہ سے، اس چیخ کی وجہ سے بہرے ہو رہے ہوں گے، مر جائیں گے، بے ہوش ہو جائیں گے لوگ. تو اس دن آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا، اس دن کوئی کسی کو نہیں پوچھے گا، یہ سارے رشتے ختم ہو جائیں گے. فلا انساب بینہم یومئذ ولا یتساءلون، اس دن نہ رشتے کام آئیں گے اور نہ کوئی کسی کا حال پوچھے گا. اس دن انسان بھاگے گا. یوم یفر المرء من اخیہ، اپنے ہی بھائی سے اور اپنی ماں سے. حالانکہ دنیا میں جب تکلیف ہوتی ہے تو انسان
ماں کی طرف دوڑتا ہے، لیکن اس دن ماں سے بھی کرنی کترائے گا، اور اپنے باپ سے اور اپنی بیوی اور اپنے بیٹوں سے بھی بھاگے گا کہ کوئی مجھ سے کچھ فیور نہ مانگے۔ اس دن ہر شخص کی ایسی حالت ہوگی جو اسے دوسروں سے بے پرواہ بنا دے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن لوگوں کو اٹھایا جائے گا تو وہ ننگے بدن، ننگے پاؤں، بغیر ختنے کے ہوں گے، بغیر لباس کے ہوں گے۔ یعنی یہ حدیث یہاں نہیں، دوسری حدیث میں آتا کہ بغیر لباس کے ہوں۔ ان کا پسینہ ان کو لگام ڈالے گا اور وہ ان کے کانوں کی لو تک پہنچ جائے گا۔ سودا رضی اللہ عنہ کہتی ہے، میں نے کہا اللہ کے رسول، ہائے شرمگاہ نظر نہیں آئے گی اور لوگ ایک دوسرے کو دیکھیں گے؟ آپ نے فرمایا ایسا کرنے سے لوگ مشغول ہوں گے، یعنی ہر ایک کو اپنی ایسی پڑی ہوگی کہ اس کو کسی کی طرف دیکھنے کا ہوش نہیں ہوگا، کوئی کسی کو نہیں دیکھے گا۔ پھر آپ نے یہی آیت تلاوت فرمائی، لیکن کچھ لوگ اس دن بڑے خوش ہوں گے۔ وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ، اس دن کچھ چہرے چمک دمک رہے ہوں گے، ہنستے ہوئے خوش و خرم، اور کچھ چہروں پر اس دن گرد پڑ رہی ہوگی اور سیاہی چھا رہی ہوگی۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو کافر اور فاجر ہیں، یعنی کافر بھی اور جو لوگ بد اعمال ہیں، فجرہ فاجر و فاسق، وہ بھی، ان کا بھی یہی انجام ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ ثم الحمد للہ، ہمارا 30واں پارہ شروع ہو چکا ہے اور یہ لیکچر نمبر 120 ہے۔ اور اس میں اب ہم 30ویں پارے میں بہت ماشاءاللہ صورتیں ہیں، اور اس میں کافی زیادہ موضوعات ڈسکس ہوئے ہیں، اور اس میں یوں سمجھیں کہ پورے قرآن کا ایک خلاصہ ہی ہمیں بتا دیا جاتا ہے، اور ہمیں ہر نعمتوں کا بھی ذکر کیا گیا ہے، جیسے سورہ اما یتساءلون میں قیامت کا ذکر بھی ہوا ہے، نعمتوں کا ذکر بھی ہوا ہے کیا، اور پھر جس دن اور پھر جہنم کا ذکر بھی ہوا ہے اور جنت کا ذکر بھی ہوا ہے۔ اس طرح اس میں 30ویں پارے میں کچھ صورتیں کچھ اس طرح سے ہیں کہ اس میں یہ چار یعنی اس کے ایک طرح سے ہمیں موضوعات ملتے ہیں، اور اس میں پوری طرح وضاحت ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ ہمیں بتانا چاہتے ہیں اس میں بالکل کلیئر ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے میں اپنی بہنوں سے یہ ضرور ریکویسٹ کروں گی کہ تھوڑا سا ٹائم نکال کے آپ 30ویں پارے کو حفظ کرنے کی بھی کوشش کریں۔ حفظ کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کی نمازیں بہت بہترین ہو جائیں گی، اس لیے کہ ہم نے نمازوں کا کوئی ایسا لیکچر نہیں تھا جس میں نماز کا 2-3 بار ذکر نہ آیا ہو، اور اس کی اہمیت اور فضیلت تو آپ کو قرآن کی روح سے ماشاءاللہ بہت اچھی طرح اندازہ ہو گیا ہوگا، اور اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم نمازوں میں صورتوں کو بدل بدل کے پڑھیں، اور پھر اگر ہم اس کے ترجمے کو جسٹ 30ویں پارے کا ترجمہ بھی ہمیں آتا ہو اور اس کا حفظ ہو تو اس سے ہی ہماری نمازیں بہت بہتر ہو سکتی ہیں، اور ہمیں قرآن کے ساتھ ہم جڑے رہیں گے انشاءاللہ۔ میں امید کرتی ہوں کہ بہنیں اس سلسلے میں ضرور کوشش کریں گی، اور اللہ تعالیٰ بھی ہماری اس سلسلے میں مدد فرمائے، رہنمائی فرمائے، اور ابھی تک بھی جنہوں نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اس کو کر لیں تاکہ یہ خیر کی بات دوسروں تک بھی جا سکے، اور ہم اللہ تعالیٰ سے وہ ساری بھلائیاں، ساری رحمتیں، سارا فضل مانگتے ہیں جو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم آپ سب سے مانگا کرتے تھے، اور ہم ان تمام شرور سے پناہ چاہتے ہیں جن سے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پناہ مانگا کرتے تھے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم اشهد ان لا اله الا انت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔